اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور آج جس جگہ پر قربانی ادا کی جا رہی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے عید قرباں کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کو قبول کیجیے۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے دوست، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا، یعنی قربانی کرنا ہے، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں عید کا پہلا دن ہے اور موضوع بڑا کمال ہے صاحب، اور اس سے آپ انشاءاللہ بہت کچھ سمجھیں گے۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم بات کریں گے فلسفہ قربانی، تذکرہ سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام۔ بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی پیش کیے جانے کے پس منظر میں ایک مکمل فلسفہ ہے ناظرین، اور اسی فلسفے کے تحت یہ ایک مستقل واجب، عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کیا خوبصورت فلسفہ دیا ناظرین کہ تسلیم و رضا، ایثار اور قربانی کا وہ راستہ دکھایا جو ایمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور اخروی حوالے سے انتہائی نفع آفرین ہے۔ عید الاضحیٰ آتی ہے تو دنیا بھر میں اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے عظیم جذبہ ایثار و قربانی کی یاد مناتے ہیں کہ اس گھرانے کے ہر فرد نے عملی طور پر سراپا ایثار بن کر حکم ربانی کے سامنے مکمل طور پہ سر تسلیم خم کر دیا، اپنے انسانی جذبات کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مینارہ نور قائم کیا جو ہر سال مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہیں فانی دنیا کی فانی راحتوں میں گم نہ ہو جانا، بلکہ اپنے رب کی رضا پر سب کچھ لٹا دینا، اسی صورت دونوں جہانوں کی رحمتوں کو حاصل کر لوگے۔ یہ بات ناظرین شعوری طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ قربانی کا مقصد فقط رسم کو ادا کرنا نہیں، یعنی ریچولز نہیں ہے صرف، بلکہ یہ تو ایک سہروزہ تربیتی ورکشاپ بھی ہے، ایک ایسا خوبصورت ٹریننگ پروسیس ہے ناظرین۔ ذرا اس کی حیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا حسین، ایسا خوبصورت ٹریننگ پروسیس ہے جو ہمیں ہر سال تسلیم و رضا، ایثار اور قربانی کے ان جذبات سے مکمل طور پہ آشنا کرواتا ہے جو ہمیں ایمان کی معراج عطا کرتا ہے کہ آداب فرزندی سے سرشار عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے اپنی گردن کسی تردد کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیش کر دی۔ ایک ماں نے برسوں کی دعاؤں،
برسوں کی دعاؤں، التجاؤں، مناجاتوں کے بعد حاصل ہونے والی اپنے نور نظر کو بلند حوصلے کے تحت، بلند حوصلے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک عظیم باپ نے کسی تردد کے بغیر فطری جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے تسلیم و رضا کی بلند ترین حدوں کو چھو لیا اور عملی طور پر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی کوشش کی۔ اتنا عظیم پیغام ناظرین اپنے دامن میں سمیٹے عید الاضحیٰ دلوں میں ایثار اور تسلیم و رضا کے چراغوں کو جلایا کرتی ہے، اپنے آنگن کی خوشیوں کی خوشبو سے غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کے گھروں کو مہکایا کرتی ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل ناظرین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک کام کی بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقط ہم جانوروں کو ذبح کریں، بلکہ قربانی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم قربانی کے جانور کا گلا تو کاٹ دیتے ہیں، مگر ہم اپنی خواہشات، اپنے نفس کے گلے پر چھری نہیں چلاتے۔ ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ قربانی ریچول سمجھ کے، رسم و رواج سمجھ کے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو روح ہے، یوں سمجھ لیجئے اس کا جو ایسنس ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج جب آپ اپنی قربانی کے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو سب سے پہلے دکھاوے اور اپنی کھوکھلی انا کی گردن پر بھی مکمل طور پہ چھری چلا دیں۔ آج جب آپ جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو اپنی حرص، لالچ اور طمع کی گردن پر بھی چھری چلا دیں۔ اپنی بے حسی اور خود غرضی کی گردن کو بھی سامنے رکھیں اور اس پر بھی آج آپ مکمل طور پہ چھری پھیر دیں۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری چلائیں تو اپنی نفرت، اپنی بغض، عناد، عداوت، کینے اور دشمنی کی گردن پر بھی چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو اپنی حسد کی گردن پر بھی چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو جھوٹ کی گردن پر، مکر و فریب کی گردن پر، جال سازی کی گردن پر، دھوکہ دہی کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو پھر رشوت کی، کرپشن کی، حرام کاموں کی اور 2 نمبر کاموں کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو بے شرمی، بے حیائی کی گردن کی رگوں کو بھی مکمل طور پہ کاٹ دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو فرقہ واریت اور لسانیت کے جانوروں کی گردنوں پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو ماں باپ کی نافرمانی کے درندے کا بھی خون بہا دیجئے۔ اور آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کے جانور کی کھال بھی اتار کر ایک طرف پھینک دیجئے، بلکہ اپنے اندر کے جتنے بھی گناہ ہیں جو ایک درندے کی صورت اختیار کر گئے ہیں اس کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے کہ اللہ کرے قربانی کا یہ جانور جس طرح ذبح ہوتے وقت سر تسلیم خم کرتا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے، کاش یہ ہمیں بھی مکمل طور پر تسلیم و رضا کا پیکر بنا کر چلا جائے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میری طرف سے اور 92 کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد کو قبول فرمائیں۔ صبح کا موقع ہے، ظاہر ہے اس وقت لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز آلموسٹ ادا کر چکے ہیں اور کچھ ادا کرنے جائیں گے انشاءاللہ، تو اب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اگر ہماری آوازیں ان کی سماعتوں میں جا رہی ہیں یا ویژولی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فلسفہ قربانی قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا یہ لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی آپ نے بہت سے خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کر دیا، فلسفے کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ میں اس بات کو ذرا پن پوائنٹ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کی فلسفی پر غور کرتے ہیں تو 5 بنیادی نکات اور 5 بنیادی باتیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں اس کی فلسفی کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے، غرض و غایت کے حوالے سے۔ سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا قربانی کا فلسفہ جو ہے، جو اس کو بالکل اپیرنٹ ویو میں بھی لیں تب بھی سمجھ جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ پہ قربان کرنا۔ سبحان، ٹھیک ہے۔ اب انسان میں کچھ بیماریاں ہیں جو اس کی نیچر کا حصہ ہیں، ان میں لالچ ہے، تکبر ہے، ہمیشہ رہنے کی ایک ہوس ہے،
یہ جو فلسفی ہے قربانی کی، اس پر غور کریں گے تو اس میں ان ساری مرضوں کا علاج، یہ ایک چیز سمجھ میں آ جائے، ان مرضوں کا علاج اس میں رکھا گیا۔ اب یہ جو مال کی قربانی کی بات میں کر رہا ہوں، مال قربان کرنا ہے اپنے لیے نہیں، رضائے ذوالجلال کے لیے قربان کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اب انسان کے اندر مال کی محبت بے شمار ہے، قرآن نے خود بیان کیا، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، بے شمار آیات ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ انسان تو اتنا مال کی محبت میں ہے کہ یہ اپنے رب سے تعلق کو بھی مال کے زاویے سے دیکھتا ہے، کہ جب اسے مال زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے معزز کر دیا، جب مال کم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے معاذ اللہ مجھ سے عزت واپس کر لی، ربی احانن۔ تو اس مال کی جو بنیادی محبت اس میں ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے قربانی کا ایک خوبصورت عمل دین اسلام میں رکھا گیا کہ تو مال قربان کرے گا، اور اس سے جو تیری جذبہ محبت ہے، تیرا ذوق محبت مال کے ساتھ ہے، ادھر سے مڑے اور تیرا جذبہ محبت رب ذوالجلال کے ساتھ چھوڑ۔ اللہ تو پہلی چیز جو بندے سے یہ ختم کرتی ہے قربانی، اس کا نام آپ یوں رکھ لیں، لالچ ہے، حرص مال ہے۔ حرص مال یہ ختم کرے گی، محبت ذوالجلال پیدا کرے گی۔ دوسری چیز اور بڑی بنیادی چیز جو فلسفی ہے قربانی میں، اور جس کا میں سمجھوں نہ ذکر کروں تو زیادتی ہو جائے گی، وہ ہے سر تسلیم، خم، جھکا دے سر، اطاعت کرنا۔ اب دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے نہ ضرورت ہو گوشت کی، آپ کا دل بھی نہ کر رہا ہو، کوئی موڈ نہ ہو، آپ پر پابندی ہو جی آپ نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہے ہائی آپ کا، نہیں کھا سکتے، گھر میں بھی نہیں لا سکتے، سارے مریض ہیں، لیکن پھر بھی حکم جو ہے وہ آپ نے ماننا ہے۔ 10 ذوالحجہ، 10 ذوالحج کو وہ آپ نے عید والے دن وہ ذبح کرنا ہے، وہ گوشت کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ پتہ چلا ضرورت نہیں تھی، تمہاری خواہش نہیں تھی، اس کا حکم تھا، وہ کرنا ہے۔ اب اس کا حکم ہے تو تو نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور یہی بنیادی بات، اگر ایک فکرہ یہ ذہن میں آ جائے، پورا دین ذہن میں آ جائے گا کہ اے انسان اور اے مسلمان، تو نے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، تو یہاں پہ مالک کی مرضی پہ چلنے اللہ۔ جب یہ ایک سبق ذہن میں آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اف اگر مگر بٹ لیکن نہیں ہے، اس کی مرضی، اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ اس کی مرضی میں تیری بہتری ہے۔ کیا بات، مرضی اس کی ہے لیکن اس کی مرضی میں بہتری تیری ہے، ہر حوالے سے بہتری۔ تیسری بنیادی حکمت اور بنیادی فلسفہ جو اس کا بنتا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ مال خرچ کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جانور قربان کرنا ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ جانور قربان کرنے میں راز یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پہ آپ چھری چلاتے ہیں تو ایک زندہ چیز ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ بنیادی سبق دینا ہے کہ حالت تیری بھی یہی ہے، بے ثباتی ہے، تو فنا والا ہے، تو بقا والا نہیں ہے، بقا والی چیز کوئی اور ہے، اس بقا والے سے تو ملے گا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو یہ ہو گیا۔ اور چوتھی بنیادی بات اور جو اس کا فلسفہ ہے، جو میرے ناقص ذہن میں بھی اور علماء نے بھی لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑی اس میں خوبصورتی ہے، اور میں کہوں کہ وہ اس کا نچوڑ ہے اس ساری بحث کا، تو وہ کم نہیں ہے کہ اس سے یہ بات بھی کائنات کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور اسی کے نام پہ صدقے ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پانچویں نسبت پوری ہو جائے، وہ تب راضی ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کا بھلا چاہے۔ قربانی میں پانچواں بڑا فلسفہ مخلوق کی بھلائی ہے، اس لیے یہ گوشت گھر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تقسیم کرنا۔ یعنی اس وقت ابھی جیسے ہی ظاہر ہے قربانی کا سلسلہ شروع، میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ جو ہے وہ مساجد کی طرف چل پڑے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ اب جیسے قربانی ہو تو ان کے خیال رہنا چاہیے کہ قصائی کو یہ نہیں کہنا صاحب کہ سارا کچھ اٹھا کے فریج نہیں، یہ تو اس کے حصے بنوانے ہیں، یہ تو بنیادی مقصد ہے، یہی فلسفی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، خالق کی حکم پر عمل کرنا ہے، مخلوق کی بہتری کے لیے کرنا ہے، بالکل ٹھیک بات، یہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ درست ہوگی علامہ صاحب۔ اب اس میں ایک بات کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی، حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی قربانی کو سمجھو، ایثار کو سمجھو، اور ان کے جذبہ ایثار کو سمجھتے ہوئے اس سنت پر عمل کرو۔ اور یہاں سے لبرلز اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، غریبوں کی مدد کر دو، ناداروں کی مدد کر دو، یہ ذبح کے سلسلے کو ختم کرو، کم کرو۔ یہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تو کچھ اور بتلا رہے ہیں ہمیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی، میری طرف سے آپ کو اور پورے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔
آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف پوری قوم کو متوجہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک بار اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہر سال لبرلز کی طرف سے آنے والا یہ ایک بھونڈا سا جو شبہ اور شک ہے یہ ذہنوں سے ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے۔ بہت اپروپریٹ ورڈ ہے بھونڈا سا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب یہ چونکہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، بہت صحیح، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، سبحان اور علامہ نے یہ بھی کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ دین جو ہے اور جو فلسفہ موت و حیات ہے اس کی سمجھ عقل سے کم آتی ہے، عشق سے زیادہ آتی ہے۔ کیا کہنا؟ دیکھیے رب ذوالجلال نے یہ فلسفہ ہمیں سمجھانے کے لیے بنیادی طور پہ ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ صافات میں وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کس طرح اس پہ سر تسلیم خم کیا۔ بیٹے کو جب بتایا تو اس نے کیا رسپانس کیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ پھر وہ جب اس پروسیس سے گزرے تو رب کی طرف سے پھر کیا بشارت آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم کا ریوارڈ اس کو کیسے ملا، وترکنا علیہ فی الآخرین کہ قیامت تک یہ سنت جاری ساری رہے گی، یہ فیض اس کو کیسے ملا۔ میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ کہنا کہ اس کی جگہ پر غریبوں کی مدد کر دی جائے، مساکین کی ویسے ہیلپ کر لی جائے، میں ان لبرل سے بڑا سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ یہ کویسچن صرف اور صرف کسی اسلامی شعار پر ہی ان کے ذہن میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کویسچن تو ویلنٹائن ڈے پہ بھی آنا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہی کویسچن جو ہے وہ دیگر جو ہم خرافات مختلف ناموں پر مناتے ہیں، یا ایون اسلامی معاشرے میں شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر جو اتنی ساری خرافات کرتے ہیں، تو یہ کویسچن وہاں پر بھی تو آنا جو چاہیے۔ عیاشیوں میں پیسہ صرف کرتے ہیں، نائٹ پارٹیز، نیو ایئر کی نائٹس منائی جاتی ہیں، دیگر بے شمار ہماری زندگی کے مواقع ہیں کہ جہاں پر اس سے کئی گنا زیادہ درست اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ اسراف ہوتا ہے، تبذیر ہوتی ہے، ضیاع ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ صرف دنیا کی بڑی بڑی فوڈ چینز لے لیں کہ وہاں پر امراء اپنی عیاشیوں کے لیے اور لذت کام و دہن کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مال جو ہے وہ امراء کی عیش و عشرت میں لگے تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ مال غرباء کی اور مساکین کی فلاح و بہبود پہ لگے تو ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب ہزاروں روپے کا آپ ایک وقت میں لنچ اور ڈنر کر لیتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، چند 100 میں جو کیا جا سکتا تھا اور باقی سارے جو ہیں وہ غرباء مساکین پہ خرچ کیے جا سکتے، وہی ہزاروں روپے اگر قربانی میں لگ جائیں تو وہی لگ جائیں تو، اور وہ انسان اپنی ذات پہ نہیں لگا رہا، وہ اپنی ذات پہ نہیں لگا رہا، پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غرباء و مساکین کے لیے لگا رہا۔ اور کمال یہ یہاں 5 لوگ ڈنر کریں گے، 5 لوگ لنچ کریں گے، وہاں 50 لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچے گا۔ بس بدقسمتی یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، شعب الایمان میں امام بہقی ایک روایت لائے ہیں، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا والجن والانس فی نبأ عظیم، میں انسان اور جن ہمارا جو باہمی تعلق ہے میرا اور میری مخلوق کا، بندوں کا، وہ ایک بہت خبر عظیم ہے، نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور وہ بڑی خبر کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلق، پیدا میں کرتا ہوں، یعبد غیری، پوجا میرے علاوہ کسی اور کی ہوتی ہے۔ یہ سوال کرنے والے در حقیقت اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے 2 مقامات پہ کہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے رب کو اپنا معبود اور خدا ماننے کی بجائے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو وہ در حقیقت اس کی پوجا کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے اوتی ہے، دیتا میں ہوں، لیکن یشکر غیری، شکر کسی اور کا ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ چاہیے تو تھا کہ میرا شکر ادا ہوتا۔ اور فرمایا بندے یبن آدم، کبھی غور کرنا،
خیری ینزل الیک، میری طرف سے ہمیشہ تیری طرف بھلائی اترتی ہے، وشرک یصعد الی، اور تیری طرف سے ہمیشہ شر میری طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کہنا کہ اس سے جانور جو ہیں ان کی نسل کشی ہوتی ہے، تو یہ تو مطلب انسان خود غور کر لے کہ بکرے اور یہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں قربانی کے لیے، ان کا آگے نشو و نما کا ریشو کیا ہے، اور اس کے باوجود ان کی برکت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دیگر حرام جانور ہیں جن کی تخلیق کے اندر تعداد بہت زیادہ ہے لیکن دنیا کے اندر ان کی تعداد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی میں ایک آیت پہ بات سمیٹتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تمہارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، جس چیز کی انسانیت کو جتنی ضرورت ہے اس نے اس کو اتنی کثرت سے پیدا کیا ہے۔ بے شک صحیح۔ تو فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا تو رب ذوالجلال اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ دنیا میں ہمیشہ ہر چیز کی شارٹیج دکھائی دیتی ہے لیکن قربانی کے جانور کی کبھی شارٹیج نہیں آئی، حلال ہے نا، کیونکہ یہ حلال جانور ہے اور رب ذوالجلال کے راستے میں ذبح ہو رہا۔ ٹھیک، بالکل۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو بڑی خاص ڈاکٹر صاحب آ گئی کہ اللہ تعالیٰ، جو میں سمجھاؤں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ من حیث المجموعی مسلمان کو مسلمان من حیث المجموعی دیکھنا چاہتا ہے، یعنی تمام اعمال کا جو ہے مجموعہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر عمل کی اپنی ایک ویلیو ہے، یعنی نماز کی اپنی ایک ویلیو، زکوٰۃ کی اپنی ایک ویلیو، روزے کی اپنی ویلیو ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی اپنی، انفاق فی سبیل اللہ میں ظاہر ہے تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ چیریٹی کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک ویلیو، قربانی کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چیریٹی کرنے والوں کی بھی الحمدللہ کمی نہیں ہے، اور آپ تو ویسے ہی چیریٹی ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اس کی کمی نہیں ہے بالکل، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ روکنا پڑ جاتا ہے کہ ابھی رکیں بعد میں دیکھتے ہیں، اور قربانی کی اپنی ویلیو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی تو ہو رہی ہے ظاہر ہے الحمدللہ، انسانی شخصیت پر ایک نفسیاتی سا سوال ہے کہ جی انسانی شخصیت پر جو قربانی کے اثرات ہیں وہ مثبت اثرات کتنے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں کرتا تو اس کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ریلیونس وہی بن رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے اور بات جو ہے وہ غریبوں تک یا ناداروں تک چلی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا، اور آج اہل اسلام کو عید قربان کی مبارکباد آپ سب کو میری طرف سے، اور یہ بہت زبردست پروگرام آپ کر رہے ہیں، جزاک اللہ، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ انسانوں کو بدلنے والا پروگرام ہے الحمدللہ، اور ہمارا میرے خیال سے کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح کا میسج کنوے کریں کہ جو تبدیلی لائے اندر سے۔ اچھا، یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا، یہ بہت ہی ریلیونٹ کویشچن ہے قربانی کے حوالے سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زبردست اللہ تعالیٰ کی انوینشن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے تگڑی قسم کی انوینشن کی ہے وہ انسان ہے، سبحان اللہ، اور اس کو اشرف المخلوق بنایا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکرا نہیں بنا دیا، نہیں تو آج جانور، اور جانوروں میں خدا نخواستہ نجس و ناپاک، آج جو ہے وہ خدا نخواستہ، تو کہنے کا مقصد ہے کوئی جانور بنا دیتا تو کیا ہوتا، تو شکر گزاری۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے کویشچن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے انسان پر قربانی کے معاملے میں، وہ مختلف کیمیکلز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ وہ کیمیکلز جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہر کام جو کرتا ہے اس میں اس کے بدلے میں اس کو سکون اور خوشی ملے، مسرت میسر آنی چاہیے۔ لیکن نا یہ جو بھی ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم ترقی حاصل کرتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم گاڑی خریدتے ہیں، اس کے پیچھے جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون اور خوشی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ سکون اور خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک اشرف المخلوق بنایا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈیولپ کی وہ اس کا برین تھا، اس برین میں دماغ میں وہ ایسے کیمیکلز نکالے کہ جو خوشی اور سکون دیتے ہیں اور اچھا فیل کراتے ہیں۔ تو قربانی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل آپ نے کی۔ ٹھیک، پھر نبی جو دو بہت بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، ان کی سنت پہ آپ نے عمل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر جب اس قربانی کو کرنے کے بعد آپ نے اس قربانی کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اصل میں تو قربانی کا مقصد ہی جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، لوگوں کو بلایا، غریبوں کو بلایا، ان کو بانٹا، جو ان کے چہرے اس کی سکون، ان کے چہروں پہ شکر گزاری آپ کو فیل ہوئی، وہ جو فیلنگز تھیں وہ آپ کو سکون دیتی ہیں، جو الٹیمیٹ گول ہے آپ کی زندگی کا، اللہ جو الٹیمیٹ گول ہے آپ کی زندگی کا۔ اچھا،
آپ دیکھیں ساری زندگی لوگ محنت کرتے ہیں اور ایک وہ جو قربانی والا پورے سال میں ایک ایلیمنٹ آتا ہے اس میں ہمارے گھروں میں جس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ کتنی بڑی، آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ 3 دن کی ورک شاپ ہے. اس 3 دن سے 1 ہفتے 15 دن پہلے کی ورک شاپ شروع ہو جاتی ہے جب بچے بڑے قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں، ان کے ساتھ سوتے بھی ہیں. مجھے یاد ہے اپنا بچپن، ہمارا بھی یہی تھا، ہمارا بچپن جو سونے ہم ساتھ میں سو رہے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ایسے ہی. تو سر جو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کام سے نہیں حاصل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک بات دیکھیں، جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی بالکل صحیح بات، یہ پازیٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نفسیاتی امپیکٹ ہوتا ہے نوجوانوں پہ بھی، بچوں پہ بھی، اور ان کی وجہ سے بڑوں پہ بھی، کہ بچے آپ کے گھر کے انگیج ہوتے ہیں قربانی کے ساتھ، اس کی نشو و نما، اس کی خدمت ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بیبی چائلڈ گھر کے اندر آ گیا. اچھا پھر اس کے ساتھ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ آپ اس کا اتنا خیال رکھیں، اس سے محبت ہو جائے، اس کی عزت، تو وہ بچے آپ کو دیکھیں جب ذبح ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے اس پروگرام کی، قربانی کے پروگرام کی، جو اچھا فیل کراتا ہے انسان کو. اچھا دوسری طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمیں برین میں ایک مختلف قسم کے کیمیکلز نکلتے ہیں، تو ایک ایسا کیمیکل بھی ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے. اچھا آپ نے انٹرو میں تو ساری بات ہی ختم کر دی ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا کہ ایسا کیمیکل نکلتا ہے جو آپ کو بے چین رکھتا ہے، جو آپ کو پریشان رکھتا ہے، جو آپ کو ہارٹ فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ برین کی ایکٹیویٹی کم کر دیتا ہے. وہ ہارمون جو ہے وہ نیگیٹو فیلنگز کو ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں جو جس میں نیکی اور اچھی فیلنگز نہیں آتی ہیں، تو نیچرلی وہ خالی جگہ پہ وہ فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ فیلنگز جو نیگیٹو ہیں وہ نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں. پھر آپ اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں، اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں، جو سب سے بڑی موت ہے. یعنی ہونے کے باوجود بھی، صاحب استطاعت بھی ہیں، ہونے کے باوجود بھی آپ آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین وہی بات، یہ خوشیاں سمیٹنے سے جب انسان سمیٹنا شروع کرتا ہے تو سمیٹنے سے انسان سمیٹتے اس نیٹ پہ آتا ہے کہ پھر وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے. تو سمیٹ کر بانٹنے والے بن جائیں، اور بانٹنے والے تو سب سے بڑے کائنات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پہلے مل کر ان کی بارگاہ میں، چونکہ آج ظاہر ہے پہلی عید کا موقع ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کو بھی قبول فرما لیجئے اور امت پر نظر کرم بھی فرما لیجئے. آئیے درود پاک کا نذرانہ، اور پھر جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو ان کے جد امجد کا تذکرہ ہوگا کہ باپ اور بیٹے کی جو تسلیم و رضا کی مطلب منزل ہے وہ کیا ہے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عید کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ، اور آئی ہوپ کہ آپ تمام مسلمانوں کے گھروں میں انشاءاللہ خوشیاں اس وقت موجود ہوں، اور بچے تو خاص طور پہ اس موقع کو بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ جب یہ قربانی کا موقع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو اور خاص طور پہ ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں فلسفہ قربانی، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی بات ہو رہی ہے. پھر صاحب آپ کی طرف، باپ اور بیٹے کا یہ جو تسلیم و رضا کا معاملہ ہے، اتنا حسین، ایسی خوبصورت اور اتنی عظیم منزل کہ جو چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ کبھی دیکھے گی. ایک طرف بس ایک جملہ ادا کر رہا ہوں،
ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دو، دوسری طرف چھری کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ چلنا نہیں ہے. کیا کمال بات ہے، ذرا فرمائیے کیا ہوا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، دنیا میں بیٹے بھی ہوئے ہیں، باپ بھی ہوئے ہیں. اس باپ اور بیٹے کا جس انداز میں تذکرہ قرآن نے کیا ہے، کسی بھی باپ اور بیٹے کا اس انداز میں قرآن نے تذکرہ نہیں فرمایا. اللہ 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 اللہ. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے راز ہیں، بہت سی اس میں خوبصورتیاں ہیں، جس وجہ سے قرآن مجید نے اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ باپ نے کہا کیا ہے، پھر بیٹے نے سن کے اس پر اظہار کیا کیا ہے، باپ کا لیول کیا تھا، بیٹے کا لیول کیا تھا، اور اس سے پہلے پھر باپ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ کتنے عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اس گھر میں اولاد کی کتنی تڑپ تھی، اس گھر کے لیے اولاد کی کتنی اہمیت تھی. اللہ، یہ ساری چیزیں بیان کر کے پھر بیٹے کا پیدا ہونا اور پھر بیٹے کی قربانی کرنا، اللہ، یہ اس سیکوینس میں دیکھیں تو پھر اس بات کو اور حسن نصیب اور ہوتا اس سے پہلے ایک اور امتحان کہ وہ جو مکے کے ظاہر صحرا میں چھوڑ کے جانا، وہ بھی تو ایک امتحان تھا نا ظاہر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بہت عرصہ تک اولاد کا نہ ہونا اور پھر اولاد کا ہونا اور پھر اولاد کے حوالے سے اتنی بڑی قربانی کا معاملہ. جدا ہونا بھی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن ذبح کر دینا اللہ اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا. اللہ، دیکھیں نا جی، اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے طریقے ہیں نا جی. ایک یہ کہ آپ نے بیٹا جنگ میں بھیج دیا جی، اچھی جنگ میں جو مسلمان حکمران کے تحت ہے دین حقہ کے لیے، اس میں بچہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ بھی بیٹا آپ نے دیا تو ہے. لیکن ذرا یہ منظر دیکھیں کہ بیٹا دینا اور غیروں کے ہاتھ سے ذبح بھی اس نے نہیں ہونا، اپنے ہاتھ سے ذبح ہونا، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. تسلیم اور رضا کا یہ لیول. اور میں اسے رضا نہیں کہوں گا، میں تو رضا تو ہوتا ہے صرف راضی ہو جانا، یہ تو کوئی شکر کا بہت بڑا لیول. اللہ 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 اللہ، یہ تو اس سے اوپر والا درجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ، کائنات میں اس باپ کے حوالے سے آپ کو دوسرا اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ وہ واحد باپ ہے جس نے اللہ کے حکم کو اس طرح مانا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر خود چھری رکھی. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کے گلے پر خود چھری رکھی اللہ کے حکم پر. اور دوسرا بیٹا بھی اس رنگ میں نہیں ملے گا کہ جس نے باپ کے کہنے کے بعد ذرہ برابر بھی جھجک بھی نہیں کی. اللہ، بلکہ لفظ بڑے کمال کے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کہ یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ 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 اللہ، اے میرے باپ کر گزار، جو حکم دیا کر جائیے، جو تجھے حکم دیا گیا ہے کر جائیے. اللہ، مجھے آپ جو ہیں وہ ماننے والوں میں تسلیم و رضا، مجھے رضا والوں میں پائیں گے. یہاں بنیادی طور پر باپ کی طرف سے محبت کی قربانی ہے، اور قربانی یقیناً وہ بھی محبت کی اس لیے کہ باپ کے لیے ایک جوان بیٹے سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہوتی. قرآن نے خود بیان کیا ہے، قرۃ اعین سے کہا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا. باپ کے لیے جوان بیٹا قربان کرنا بہت بڑی محبت. اللہ، اور پھر بیٹا جو جوان ہے اس کو اپنی جان پیاری نہیں، اللہ، اس کو اپنا مستقبل پیارا نہیں. بیٹے کا ہر چیز کو ماننے میں دو بنیادی مقصد تھے. اللہ کی رضا تو یقیناً تھی اس لیے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا. اللہ، اس نے آگے چل کے ابو محمد بننا ہے. اللہ اکبر، خاتم الانبیاء کا بابا بننا. کیا نسل پاک ہے، سبحان اللہ. یہ عام بچہ نہیں تھا. اسے ان لوگوں کو شروع سے ہی خدا کی پہچان ہوتی ہے. اللہ اکبر، خدا کو جانتے ہوتے ہیں، خدا کو بڑی اچھی طرح مانتے ہوتے ہیں. خدا کی رضا تو تھی. عصر حاضر کے سمجھنے کے لیے یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ خدا کی رضا کے ساتھ ساتھ باپ کی رضا بھی بڑی ضروری تھی. میں تو ایک نقطہ آپ کی بات سے بھی سوچ رہا تھا کہ یہ طے تھا کہ سرکار علیہ السلام نے اس نسل پاک سے آنا ہے، یہ طے ہے نا. نہیں، وہ تو کس لیول پہ جا کے آزمائش کی ہے، کس لیول پہ جا کر. بالکل صحیح. اللہ اکبر. اور اس میں پھر آزمائش میں کامیابی کیسی؟ اللہ اکبر. باپ کی طرف سے بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو قربانی تھی نا، اصل میں بیٹے کی قربانی والا جو حکم ہوا تھا، اس میں اصلی راز یہ تھا کہ بیٹے کی قربانی ہاتھ سے کرنا یہ ممکن نہیں، اس کی مثال نہیں. اب اس بیٹے سے ایسے بیٹے کا آنا
آئے ہائے کہ جس کی جہان میں اللہ نے کوئی نہیں بے مثال بنائی، وہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں جس طرح عیسیٰ کی زبان سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد کا اعلان کروایا تھا، اسماعیل کو لٹوا کے، ابراہیم سے گلے پہ چھری رکھوا کے، پھر جنت سے دمبا بھجوا کے اس کو بچا کے، وہ ایک عملی اعلان تھا کہ اس کو بچایا اس کے لیے ہے جس کے لیے میں نے ساری کائنات بنائی ہوئی۔ آخری جملے بس تاکہ میں چاہتا ہوں یہ چونکہ بات آپ نے فرمائی ہے تو ایک پیغام کی صورت میں چلی جائے کہ آج کے بچوں کو، آج کے بیٹوں کو، میں اسی نقطے پر رکنا چاہتا تھا، آپ نے تھوڑا سا، ظاہری بات ہے وہ بھی ضروری تھا جس طرف آپ نے بھی، میں تو رکنا ہی اس جگہ پہ چاہتا تھا کہ آج کے بچے کو جو سمجھتا ہے کہ باپ محض ایک کمانے والی مشین ہے، دے دی ہے، چلا گیا ہے، اب باپ پر ہی حقوق ہیں، مجھ پر کوئی حقوق نہیں ہیں، قرآن کی نص ہے اور میں گنتی نہیں کر سکتا، غالباً 10 سے زیادہ مقامات پر اس کی طرف اشارے ہوئے ہیں، اور اس مقام پر تو سورہ صافات میں تو بہت تفصیل ہوئی ہے۔ اللہ نے باپ کا جو سٹیٹس متعین کیا ہے اور بیٹے کی جو تابعداری کا معیار متعین کیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی ہاں مقبول باپ ایسا ہوتا ہے جو بیٹے جیسی محبت اللہ کی رضا میں قربان کر دے، اور خدا کے ہاں اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو بھی باپ کی رضا پہ قربان۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سننے والوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، خاص طور پہ نوجوانوں کو، کہ باپ کا مقام کیا ہے اور باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو مساکین کو، غربا کو جو کھانا کھلانے کی بات ہوتی ہے، یہ بھی تو سنت ابراہیمی ہے؟ بے شک ہے نظر اس بارے میں بتائیے، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو کھانا کھلانا غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، اس کا قربانی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ مطلب 2 مقامات پر رب ذوالجلال نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ، سبحان۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو تم سے مانگے اس کو بھی کھلاؤ، جو نہ مانگے اپنی سفید پوشی کے سبب اس کو بھی کھلاؤ۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ جو کھلانے سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا نا، یہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس خون اور گوشت نے نہیں جانا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ یہ تقوی میں منتقل ہو کے رب کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر یہ گوشت تمہارے فریج میں نہیں جانا چاہیے، یہ غربا کے گھروں میں جانا چاہیے، ان کے گھروں میں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو غربا اور مساکین کو کھلانے کی بات کی ہے، مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک، حدیث صحیح ہے سنن ترمذی میں، ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور امتی ہیں، الحمدللہ، ہر کسی کی تمنا اور آرزو ہے کہ مجھے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے انشاءاللہ۔ آقا نے فرمایا ابغونی الضعفاء، اگر مجھے پانا ہے نا تو میں تمہیں کہیں اور نہیں ملوں گا، میں تمہیں غریبوں کے پاس ملوں گا، غریبوں کے ہاں ملوں گا، کمزور لوگوں کے ہاں ملوں گا۔ وہ جو دروازے پہ آ کے دستک دے کے آپ سے گوشت مانگ رہا ہے، در حقیقت رب ذوالجلال نے آپ کے پاس رحمت کونین کو پانے کا ایک وسیلہ بھیجا، نمائندہ بھیجا۔ فرمایا فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، ان سے اچھا سلوک کرو گے تو اللہ رزق بھی اور بڑھا دے گا اور اپنی مدد بھی اتار دے گا۔ تو یہ جو لوگ ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس نام پہ؟ میں نے شروع میں جو بات کی تھی وہ اصل میں افرائیت من اتخذ الہہ، ہوا کے راستے پہ چل رہے ہیں، کہ انہوں نے ہوائے نفس کو، خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، وہ کہا نا بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ نے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، اللہ 4 دنہ دا کھیڑے دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سال ہم گوشت کھائیں گے۔ اگر انسان اس لمحے یہ سوچے کہ آج مجھے رب نے وہ گولڈن چانس عطا کیا ہے کہ میں دروازے پہ آنے والے غریبوں کو دھتکارنے کے انداز میں ڈیل نہ کروں، اللہ آنر کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ میں ان کو یہ تحفہ پیش کروں، کیونکہ حضور نے فرمایا جب تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو مجھے پالو گے، مجھے پالو گے۔ بہت سے گھر والے ایسے ہوتے ہیں غریب بیچارے، قطع کلام کی معذرت، جن کے گھروں میں پورے برس چولہا نہیں جلتا اس حوالے سے کہ گوشت پکے۔ میں آپ کو ہمارے ایک ملک کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں ایک بچہ جو تھا وہ چھٹیاں ہوئی تو وہ گھر نہیں جا رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بیٹا کرایہ نہیں ہے تو کرایہ لے لو، تم گھر جاؤ، کیوں نہیں گھر جا رہے؟
تو اس نے کہا, امی نے کہا تھا بیٹے تمہارے مدرسے میں قربانی ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی امی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے گھر نہ آنا, وہاں رہنا, تمہیں گوشت کھانا نصیب ہو جائے. ہمارے معاشرے کے تلخ حقائق تو یہ ہے کہ ماں بیٹے کو عید پر اپنے پاس نہیں بلا رہی کہ اس کو وہاں پہ گوشت کا ٹکڑا نصیب ہو جائے گا. تو میں ان دوستوں کو میں ہل کے رہ گیا ہوں آپ کی اس بات, درد مندی سے متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جس لمحے میں ہم بہت بڑی نیکی کما سکتے ہیں. سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے رحمت کونین کی بارگاہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل ایک بات تو بتاؤ, تم تو ہر واقعے کے آئی وٹنس ہو, چشمدید گواہ ہو. اللہ رب العالمین کے خلیل اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت سی صفات تھی. قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتن, وہ اپنی ذات میں انجمن تھے, ایک بہت بڑی امت تھے. لیکن وہ کون سا وصف ہے, وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا؟ لمتخذ, نبی بنایا, رسول بنایا, جد الانبیاء بنایا, وہ سارے مناصب اپنی جگہ پہ. لیکن وہ جو قرآن نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, وہ جو خلیل بنایا وہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ, وہ جو فقیروں اور غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے, رب ذوالجلال نے اس وجہ سے انہیں درجہ خلت پہ فائز کیا, خلیل اللہ بنا دیا. تو یہ تو موقع ہے رب کے خلیل کے راستے پہ چلتے ہوئے اس قربت کو پانے کا, اس قربت کو پانے کا. اور دوستانے, میں دوستوں سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آخری حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں, امام بہقی کی شعب الایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو اتنا کھانا دے کہ وہ سیر ہو جائے, ہم ایک چربی کا ٹکڑا, 2 ہڈیاں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریب کی بڑی مدد کر دی ہے. فرمایا کوئی اس کو اتنا دے کہ وہ سیر ہو جائے, وہ کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے. فرمایا رب ذوالجلال اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندقوں جتنا دور کر دیتا, اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوتی ہے. تو یہ تو آپ دیکھیے کہ قربانی کے عمل میں نمود و نمائش چھوڑ دیں, دکھلاوا چھوڑ دیں, اپنی جھوٹی عزت و شان کو بڑھانا چھوڑ دیں, اور یہ جو گولڈن چانس ہمیں قرآن نے عطا کی اور حدیث نے عطا کی ہے, ان کو اویل کریں, ان کو اویل کریں. یعنی یہ ایکسپوجر ختم ہو جائے کہ یہ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کا بیل لائے ہوں جی, بڑا سا ٹینٹ لگوائے جی, لوگ جو آ کے میری تصویریں بنائیں, میری ویڈیوز بنائیں. جنید بھائی ایک جملہ صرف, ایکسپوجر یہ ہونا چاہیے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یہ تو چھوٹا سا عمل ہے, میری ساری زندگی اس مولا کے لیے, جس مولا نے یہ عطا کی. سبحان اللہ. آخر میں وائنڈ اپ نوٹ ڈاکٹر صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو اتنی حسین ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی. دل نہیں چاہ رہا کہ میں آج کا شو ختم کروں, اور چونکہ پہلی عید بھی ہے, دل یہ بھی چاہ رہا ہے کہ دیکھنے والوں کے ساتھ ویسے بھی جڑے رہیں. لیکن وہی بات ہے کہ کسی نوٹ پہ ختم تو کرنا ہے. جو نوٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قربانی جہاں ہمیں ایثار, قربانی, تسلیم و رضا کا درس دے رہی ہے, وہاں ہمارے اندر بہت سارے امراض ہیں جن کا میں نے کچھ تذکرہ ابتدا میں کیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہیں یا انسان کے اندر جنریٹ ہو جاتی ہیں. کیا ضروری ہے کہ ان پر بھی چھری چلا لی جائے, یا یہ وقت ہے کہ ان پہ بھی چھری چلا لی جائے؟ ذرا ان امراض کا بھی ذکر کیجیے. بڑی زبردست بات کی جنید بھائی آپ نے. اچھا ایک بات میں اس سے پہلے کہتا ہوں کہ جہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فریج بھر لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اسپتال کی ہے کہ جہاں پہ پاکستانیت کی خوبصورت مثال ہے کہ سارے پاکستان سے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, اور عید پہ بھی کوئی تقریباً کوئی 100-200 جانور ہمارے پاس لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا بینگ اے مسلمان, تگڑی مسلمان قوم ہے. تو ایک بہت اچھی بات ہے. اور جو دوسرا کوشچن ہے, اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ حاصل یہ گفتگو ہے. دیکھیے یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا, ایک تو نفسیاتی بیماریاں تو آئی ہیں کہ جس کے پاس دماغ ہے اس کو دماغ کی بیماری ہوگی, لیکن جو یہ روحانی بیماریاں ہیں, غیبت ہے, حسد ہے, جھوٹ ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے. دیکھیے اگر فرض کریں ہم جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں نا, تو جو سب سے پہلے جو پروسیس ہوتا ہے وہ برین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب برین میں ہوا تو سب سے پہلا اثر کہاں پہ پڑا؟ بالکل ٹھیک ہے, اپنے اوپر پڑا. اسی طرح سے جب غیبت کرتے ہیں, جب حسد کرتے ہیں, جب کسی کا برا چاہتے ہیں, کسی کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, کسی کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, کسی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی پروسیس بناتے ہیں کہ اس کا نقصان پہنچے, تو سب سے پہلے اس کا نقصان اپنے اوپر آتا ہے. یہ سمجھ لیں آپ, چاہے کتنی پلاننگ کر لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ آج کا دن آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جس طرح سے وہ چھری پھیری گئی تھی، وہ چھری خالی جانور پہ نہیں تھی، وہ اس طرح کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان پر بھی پھیری گئی تھی. اور اس کا نتیجہ ہے کہ جس کا عملی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کا عمل ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پروسیس نیچے تک آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دنیا میں آئے، تو ان کی زندگی کی ساری مثالیں دیکھ لیں کہ معاف کر دینے کی عادت، معافی مانگ لینے کی عادت، شکر گزاری کی عادت، اللہ اس کے رسول کی شکر گزاری، اپنے والدین کی شکر گزاری، اپنے گھر والوں کی شکر گزاری، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے جو نیگیٹو تھنکنگ سے روکتی ہیں. تو وہ جب تک چھری اس نیگیٹو تھنکنگ پہ نہیں ڈالی جائے گی تو پازیٹیو تھنکنگ آئے گی نہیں. تو یہ مثبت سوچ اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ یہ منفی چیزوں سے بچیں گے. اور سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے اس کا؟ آپ کی اپنی ذات. بالکل ٹھیک ہے جی، پھر سب کچھ فرمائیں. اسلام میں جو تصور و عبادت ہے نا، اس کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں. ایک اطاعت خدا ہوتی ہے، دوسری سنت محبوبان خدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر پیسہ خرچ کرو گے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن محبوبان خدا کی ادا نہیں ادا کرو گے. اللہ اکبر. تو جب ابراہیم اور محمد کی ادا کو تم چھوڑ جاؤ گے تو تم محبوبیت نہیں حاصل کر سکو گے. ان کی ادا ہے ذبح کرنا، لہٰذا تم نے ذبح کرنا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں؟ میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے تو مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی. آپ نے انٹرو میں ایک حدیث پڑھی کہ آج کے دن جانور ذبح کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کوئی نہیں ہے. لیکن ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا ہے جو آج کے دن جانور ذبح کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جانور ذبح کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں تجسس پیدا ہوا. آپ نے فرمایا مجھ میں تجسس پیدا ہو گیا. فرمایا صلہ رحمی کرنا. اچھا سبحان صلہ رحمی کرنا. تو میرا پیغام یہ ہے کہ آج ایک حدیث پاک تو ہم نے یہ پڑھی بے شک کہ آج کے دن قربانی سے بہتر اور زیادہ مطلب اچھا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور کوئی نہیں ہے. بے شک ایسے ہی تو اس سے بھی بہتر عمل سے زیادہ بہتر عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن خاص طور پہ کسی روٹھے کو منا لینا، کسی کو معاف کر دینا ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر لینا. فن حدیث پہ بات کرتے ہوئے نا اس کو ہم یوں نہیں لیں گے، اس کو ہم اس طرح لیں گے جس طرح محدثین نے اس کو لیا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو اہمیت دیں. ہاں قربانی یعنی قربانی کو بھی اہمیت دیں اور صلہ رحمی کو. یعنی یوں سمجھ لیے قربانی کرتے وقت جو ہے آپ اپنی انا کو قربان کر دیں، قطع رحمی اس کا نتیجہ ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ پہلا عمل جو قربانی کرنا وہ عمل ہے اور پھر آگے اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ جو ہے وہ صلہ رحمی کی شکل میں ظاہر. بہت اچھی بات ہے. یعنی اس کا مطلب جتنے روٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو منا لیجئے نا. دوسری بات یہ بھائی موبائل فون ہاتھ میں، ماں باپ ناراض ہیں تو فون کر لیں چلے جائیں، بہن بھائی ناراض ہیں تو چلے جائیں، مطلب قربان کر دیں اپنی انا کو ان کے قدموں میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہمارے علماء کرام نے کہی ہے کہ جو روٹھا ہے اس کو ڈبل گوشت دے دیں وہی جا کے آج. اچھا ایسا. اور آپ دیکھیں 2 مرتبہ باربیکیو کیجیے. جی سر 2 دفعہ بلا دیں ان کو، 2 دفعہ کر دیں. دیکھیں سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو ہوگا. کر کے تو دیکھیں. بہت اچھی بات. معاف کر کے تو دیکھیں، معافی مانگ کے تو دیکھیں، کر کے دیکھیں. بہت اچھی بات ہے. پیار کو بانٹیے جی، پیار کو عام کیجیے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. آئی ہوپ کہ آپ کے گھروں میں باربیکیو انشاءاللہ جو ہے بڑے مزیدار ہوں گے. ناظرین کرام لیکن ایک بات میں جاتے جاتے آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میرے یہاں پھنسی ہوئی ہے اور بس اللہ کرے کہ وہ زبان پر آ جائے. جب آپ کے گھر میں قربانی ہونا ناظرین، اور جس وقت آپ گوشت کو قصائی سے بنوا رہے ہوں، ایک لمحے ذرا اس گوشت کے اوپر نظر ڈالیے گا. آپ کو وہ گوشت یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ میں چند دن چلوں گا. مجھے اگر ڈیپ فریزر میں بھی رکھ دو گے تو میں 2 دن چل جاؤں گا، 4 دن چل جاؤں گا، 8 دن چل جاؤں گا، 1 مہینہ چل جاؤں گا، 2 مہینے چل جاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں چلوں گا. لیکن ناظرین اسی گوشت میں سے ایک جگہ سے اور پکار آئے گی. وہ گوشت آپ کو پکار کے کہے گا کہ میں فار ایور رہ جاؤں گا. وہ کون سا گوشت ہوگا؟ وہ گوشت نہیں ہوگا ناظرین جو آپ کے ڈیپ فریزر میں جائے گا. وہ گوشت ہوگا جس کو آپ اپنے گھر سے انتہائی اہتمام کے ساتھ، عزت و اکرام کے ساتھ تھیلیوں میں پیک کرنے کے بعد، جب آپ اپنی گاڑی میں ڈالنے کے بعد ان بستیوں کی جانب رخ کریں گے کہ جہاں پر غربا، یتامہ، مساکین، نادار، حاجت مند بیٹھے ہوئے ہوں گے، جن کے گھر میں شاید ہو سکتا ہے رات کو ماں نے دلاسا دیا ہو کہ بیٹا صبح جب عید قرباں آئے گی تو کوئی آئے گا انشاءاللہ گوشت آ جائے گا.
بچے بلبلا کے کہہ رہے ہو ماں پورے سال گوشت نہیں کھایا, پورے سال ہنڈیا میں تو نے ہمیں گوشت نہیں کھلایا, پورے سال تو ہمیں دلاسے دیتی رہی ہے, بابا بھی دلاسے دیتے رہے, جاتے رہے آتے رہے, کھلایا نہیں ہے. ماں یہ آسرا دے رہی ہوگی کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ ضرور آئے گا, کوئی آئے گا اللہ کا بندہ جو قربانی کر کے لے کے آئے گا گوشت, اور ضرور میں انشاءاللہ پکاؤں گی, فکر نہیں کرو صبح پکاؤں گی میں, تم نمازیں پڑھ کے آؤ انشاءاللہ ضرور پکاؤں گی, بس عیدگاہ سے آ جاؤ میں پکا لوں گی. تو وہ جو گوشت ناظرین جو آپ کے گھر میں آپ کو پکار کے کہہ رہا تھا نا کہ میں ہوں جو فار ایور رہوں گا, وہ گوشت ہوگا جس کو آپ لاد کے کسی کے گھر پہ لے کے جائیں گے, اور جس وقت آپ اس کو پیش کریں گے نا, دیکھیں میں ایک بات اور عرض کروں, تھیلیوں کو یوں مت دیا کریں کسی کو, یوں مت دیا, یوں پیش کیا کریں, کیونکہ اس نے بھیجا ہے آپ کے در پر, اس نے بھیجا ہے آپ کے گھر پر, لینے والا آپ کے گھر پہ آیا یا آپ کسی کے گھر پہ دینے جا رہے ہیں, یوں مت دیا کریں, یوں دیا کریں, کیونکہ وہ قبول کر لے اور اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. تو جس وقت وہ گوشت ناظرین ان کے گھروں پر پہنچ گیا, ان کی ہنڈیا میں چڑھ گیا, ان کے بچوں کے پیٹ میں چلا گیا ناظرین, وہ ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ باقی رہے گا, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا ہے, جس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لہٰذا اس گوشت کو کھا کر ضائع مت کیجیے, اس گوشت کو پہنچا کر, صحیح جگہ پہنچا کر فار ایور اپنے آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں نیکیوں کی صورت میں محفوظ کر لیجئے. وہ آنسو ناظرین, وہ آنکھیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے, جو پتھرائی ہوئی آنکھیں ہیں, جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آپ کو کیا پتہ کہ آپ ان کے گھر پہ جا کے چند بوٹیاں دے کے آتے ہیں, لیکن کتنی خوشیاں, کتنی مسرت دے کے آتے ہیں, اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا بس خیال کیجئے گا ان کا جو آپ کے منتظر ہیں, آپ کے متلاشی. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وظیفہ, فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے, اور دعا اولیاء کرام کی ہتھیار ہے. ناظرین کرام, روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمور پڑھیے گا فلسفہ قربانی, تذکرہ سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام. بس خوش رہیے, خوش رکھیے, اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. عید قربان میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. مل کے لگائیں گے, آپ وہاں موجود, ہم یہاں موجود. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.